اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات میں بے شمار قومیں آباد ہوئیں اور اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چل بسیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور ہمارے بعد نہ کوئی امت آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ دے گا، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ لیکن قیامت آئے گی کب؟ ایک ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف کے اندر اور تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی بھی شک باقی نہیں رہتا۔ تو ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے، اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور کتنا عرصہ اس روئے زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا، ان کی پہچان کیسے ہوگی، آپ کس کی اولاد میں سے ہوں گے، اس طرح کے کچھ چند سوالات کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں دیتے چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دیکھنے والی آنکھوں سے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا، اور صحابہ کرام سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور صرف چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے اور ان کے آتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ امام مہدی کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہوگا یا احمد ہوگا۔
اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔ ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی ایسی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ بھری ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوں گی۔ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر گناہوں کا بول بھالا ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت حرام کو حلال سمجھا جائے گا، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لا کر اور گناہوں کے اندر مبتلا لوگوں کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ جیسے کہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، حضرت امام مہدی کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے، اور اس وقت امام مہدی غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، اور حضرت امام مہدی امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف تو کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غرباء اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور وہ اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہیں ہوگا۔ اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکے کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس پر اس قدر موسلا دھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے وہی کاٹا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے ہی ایک سیاہ پرچم والا لشکر نمودار ہوگا، اور وہ روئے زمین کے اوپر اس قدر قتل و غارت کریں گے جس طرح پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ حضرت امام مہدی اس زمین پر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ آپ کی تلاش میں عراق سے ایک کارواں آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ جبکہ یہ لشکر ذل حلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو لشکر کو زمین کے اندر دھس دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والے نیچے والے کو اور نیچے والے اوپر والے کو قیامت تک نہیں جان سکیں گے، اور اس دور کے اندر ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ اس کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ آپ کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر مقدس پر امامہ شریف ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، تم لوگ اس کی پیروی کرو اور اس کے حکم کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائیں گے۔ اور اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اور اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم بردار نوجوان تمیم نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا،
اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ کے لیے ہی اقامت کی گئی ہے۔ اور اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن کامیابی حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کا قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان اور ایک تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیر منو سلوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد آپ اس شہر کی طرف آ جائیں گے جسے کاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہیں اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کیا جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام روم اور قسطنطنیہ کی فتح کر لیں گے۔ تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اچانک ایک چیختا ہوا شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد پر بیٹھی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہی کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے اور زمین میں اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو باہر نکالیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے، تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سروں پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔